ثابت ہوئی۔ ایک بات اور سماعت کر لیں، مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ میں بھول گیا تھا۔ ویسے اس لیے بھی بھول جاتا ہوں کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اپنے منہ میں مٹھو بن رہے ہیں۔ برکاتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ احترام سادات ہی بولیں۔ میں سوچتا ہوں احترام سادات میں غیر سادات بولا کریں تو زیادہ اچھا رہا کریں، ورنہ میری قوم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لوگ تو صرف اپنی بڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ چک چک مت کیجئے، یہ ماحول بن گیا ہے کہ ان کو جب دیکھو جب یہ اپنی ہی بڑائی بولتے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے جس کو خدا نے بڑائی، ان لوگوں کو کیا پتا ہے جس کو خدا نے بڑائی دی ہے، پھر وہ بڑے نہ رہیں گے تو کون بڑا ہے؟ آج کل لوگوں کے دلوں سے احترام سادات نکلتا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ میں کوئی گالی دینے نہیں بیٹھا، میں کسی کو کوسنے نہیں بیٹھا۔ اگر کسی کے دل سے سادات کا احترام نکل جائے اس کا قصور نہیں ہے، اور ماؤں کا قصور ہوتا ہے، اس لیے کہ علی کی اور علی کی اولاد سے محبت صرف حلالی لوگوں کا ورنہ احترام سادات کی بات کرو تو لوگوں کو آج بوجھل لگنے لگتا ہے۔ پھر وہی ہم اپنے ہاتھ چموانے کی بات کریں گے، احترام کی بات کریں، ہم نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ارات الادب میں لکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سادات کی خدمت کی ہوگی، آقا نے فرمایا میری آل کی خدمت کرنے والوں کو قیامت کے دن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بدلہ دوں گا۔ امام نے اس کے بعد لکھا ہے، سنیوں دوڑو، اٹھو اور دوڑو، خدمت کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حضور اپنی آل کے خدام کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مرتضیٰ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن کہہ دیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کل قیامت کے دن تم سے علی اور علی کی اولاد کے حق کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے علی اور علی کی اولاد کا کیا حق ادا کیا۔ آج جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سادات کرام میں سے کچھ لوگ داڑھی منڈاتے ہیں تو ہم پھر بھی ان کا ہاتھ چومیں، پھر بھی ادب کریں۔ آج یہ خارجیت کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس طرح سید کا احترام بھی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ خون رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب تک اس کے جسم میں خون رسول ہے اس وقت تک کہ تمہیں ان کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، ان کے پاس کچھ بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کو روزانہ سرکار کا دیدار نصیب ہوتا، روزانہ آقا کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بچے کو تماچا مارا، اور اس کے بعد سے وہ بچہ آنا بند ہو گیا، تو پھر ان کو حضور کا دیدار بھی بند ہو گیا۔ وہ بہت پریشان رہے کہ سرکار کا دیدار نہیں ہوتا، بڑے بڑے بزرگوں سے کہتے رہے۔ ایک بزرگ سے کہا تو وہ اس مقام پہ فائز تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے گردن جھکائی اور فرمایا ایسا لگتا ہے کسی سید کا تم نے دل دکھایا۔ تو انہوں نے غور کیا، نہیں بھائی میں نے تو کسی سید کا دل نہیں دکھایا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ پھر بہت غور کیا کہ اچھا، بچوں سے پوچھا کہ وہ جو لڑکا آتا تھا جس کو ہم نے مارا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ سید کا بیٹا تھا۔ تو کہا اچھا اسی لیے دیدار بند ہو گیا، جان کر نہیں، انجانے میں مارا ہے اور دیدار بند ہو گیا ہے۔ تو پھر بہت ڈھونڈا نہیں ملا، ایک دن ملے تو کہا معاف کر دیں، ملے تو کہا معاف کر دیں، انہوں نے کہا معاف کر دیا، اس لیے کہ معافی کے معاملے میں جو صفت حضور کی تھی
اس کا صدقہ سیدوں کو ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میں پیر مہر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، تو اس میں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمان نے اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سید کیسا ہوتا ہے، سید کی تعریف کیا ہے، سید کیسے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو سید ہوتے ہیں نا وہ ماں کی طرح ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ماں فرما بردار اور نافرمان دونوں سے پیار کرتی ہے، ویسے سیدوں کا حال ہے کہ وہ اپنے نانا کی امت سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں، ماں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں میرے خواجہ کو، غوث اعظم دستگیر کو نہیں دیکھا، محبوب الہی کو نہیں دیکھا۔ تو معافی کے معاملے میں سیدوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سید سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق ان کے گھر میں ہے، اخلاق ان کے گھر میں ہے۔ مولا علی کو جس نے شہید کیا، مولا کائنات نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو شہد اور پانی ٹھنڈا مولا کائنات کو پسند تھا، تو کٹورے میں بھر کے دیا گیا۔ اور جیسے منہ کے قریب کیا، سامنے قاتل کھڑا تھا، کہا علی مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے میں لگتی ہے، تجھے جتنی پیاس لگی اس سے زیادہ پیاس مجھے لگی ہے، مجھے پانی پلا۔ میرے مولا نے وہ کٹورا منہ سے ہٹا دیا، پینے سے پہلے فرمایا یہ سچ کہتا ہے کہ مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے، اس لیے اس کو پانی پہلے پلاؤ، مجھے بعد میں پلاؤ۔ یہ علی کا کردار ہے، یہ علی کا کردار ہے، اور اولاد علی کی شان یہی ہوتی ہے۔ تو معافی مانگا، مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دیا، معاف کیا تو اسی رات پھر حضور کا دیدار نصیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت نماز میں مر جائے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے عداوت ہو، آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نماز کی حالت میں مرے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگوں اپنے دلوں کو چیر کر دیکھو، ہر آدمی اپنے دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ تقریر میں یہ کہنا آسان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سید کی پالکی اٹھائی، تقریر میں یہ کہنا آسان ہے کہ سیدوں کا احترام کرو، لیکن ہم خود کتنا کرتے ہیں واہ 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 واہ۔ یہ تو سوچو، ہم خود کتنا کرتے ہیں یہ تو سوچو۔ ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، بلکہ فقیر کا تو پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی خود سید ہو اور کوئی دوسرا سید نظر آئے تو بھی اس کا احترام دل و جان سے کرے۔ واہ واہ واہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماں کے 10 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن 10 وہ مقام ماں کی بارگاہ میں نہیں رکھتے، 10 میں کوئی ایک زیادہ چاہیتا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ اس سید کا احترام یہ سوچ کے کریں کہ میں بھی سید ہوں، لیکن یہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سیدہ فاطمہ کو یہ عزیز ہو، سیدہ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہو، محبت فرماتی ہو کہ ماں ہے جو سیدوں کی، تو اس کے صدقے اپنا بھی مرتبہ بڑھ جائے گا۔ تو سادات ہو کر بھی سادات کا احترام سکھایا گیا ہے۔ تو اب بتاؤ جب سادات کو سادات کا احترام سکھایا گیا ہے تو غیر سادات کے لیے کتنا لازمی ہے سیدوں کی تعظیم، سیدوں کا احترام۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں تو یہی سوچتا ہوں کہ گزشتہ صدی میں امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سادات کی تعظیم کر کے دکھائی، جو کر کے دکھائی نا، انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے لکھا بھی اور کر کے بھی دکھائی، کیونکہ آقا نے فرمایا سب کے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن میرا حسب نسب باقی رہے گا۔ اور جو حضور کی واقعی اولاد ہے، عند اللہ جو سادات ہیں، جو عند اللہ سادات ہیں، صحیح النسب سادات ہیں، وہ مرنے سے پہلے کسی بھی طرح زندگی گزارے، اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے پاک نہیں ہو جاتے۔ ارے جب غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا تو حضور کی اولاد بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جائے؟ انما یرید اللہ لیذھب، کس کے لیے ہے؟ انما یرید اللہ، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سادات میں اگر زندگی کے اندر بظاہر کسی کو کوئی غلطی کرتے دیکھا تو دیکھا کہ موت آنے سے پہلے زندگی بدل گئی، اور جو گئے بڑی پاکیزگی کے ساتھ گئے، اور پھر فاطمۃ الزہرا کے جو خون کا حصہ بن جائے، پھر جہنم میں یہ تاب جہنم میں یہ تاب کہاں ہے کہ اس کو جلائے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر
اور فاطمہ سے عقیدت رکھنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ارے جو فاطمۃ الزہرا سے عقیدت رکھے جب اس پر جہنم حرام ہے تو جس کے اندر خون فاطمہ موجود ہو اس پر جہنم کیسے اللہ اکبر اس کو جلا سکتی ہے؟ اس لیے اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور آقا نے تو فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک نبی کی محبت، سبحان اللہ، اور دوسرے نمبر پر نبی کی اہل بیت کی سبحان محبت، اللہ، اور تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت۔ سبحان اللہ۔ آج کل لوگوں کا حال یہ جس سے جمتی ہے وہ کہیں کا ہوگا اور پھر اس کا احترام کریں گے، اوہ اور جن سے نہیں جمتی ہے ان کی سیادت میں کیڑے نکالتے ہیں۔ اوہ لوگوں کا حال یہ ہے۔ جی آج کل یہ بات تقریروں میں کہی جاتی ہے کہ اگر سید چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ میں نے سنا، میں نے کہا بھائی تم یہ بات کیوں کرتے ہو کہ کیا سید بات ہے؟ چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ ہمارے ایک ساتھی سے ایسا انہوں نے مجھے بات بتائی، اور یہ بات بھی انہوں نے بتائی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، جی جی، لیکن آپ سید کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ حضور کی اولاد کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہو؟ بہت خوب، حضور کی کے خاندان والوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہو؟ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فلانے لوگوں کو اور فلانے لوگوں کو اپنے خون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین، ہمیں کیا ضرورت ہے ٹیسٹ کروانے کی؟ آپ کو کروانا چاہیے۔ واہ بھائی واہ، کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری اولاد سے محبت صرف حلال ہی کرے گا۔ واہ واہ واہ، حق تو حق حق، ہم تیری بات سنیں کہ رسول اللہ کی بات؟ واہ 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 واہ، حق حق، ہم تیری بات سنیں کہ رسول اللہ کی بات سنیں؟ ارے نادان، حضور علیہ السلام کی جب اولاد کا سوال آ جائے تجھے 1000 شک ہو، اگر کوئی کہہ دے میں نبی کے خاندان سے ہوں، اب تو شجرہ نہ دیکھ، تو نسب نہ دیکھ، اب تیرے عقیدے کا اور عقیدت کا احترام ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں آل نبی ہوں تو احترام کر، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر تجھے تو احترام کرنے کا ثواب مل جائے۔ نعرہ تکبیر، ارے یہ نبی کی سخاوت ہے کہ وہ نبی کے نام پر آیا، اگر نہیں بھی ہے تو تجھے اجر دے دیا نبی نے، واہ واہ واہ، تجھے اجر تو مل گیا، پھر تو ناپنے تولنے والا کون ہے؟ کتنی مشہور سی بات ہے، لوگ اس کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ پہلے تو سادات سے نسب نامے مانگتے ہیں، اور جب دے دیتے تو پھر اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں، وہ فلاں کی قبر کہاں ہے، اور وہ فلاں صاحب کہاں ہے، اور وہ فلاں کہاں ہے۔ اللہ سے ڈرو، میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تمہیں نہیں پتا جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سمرقند میں ایک سید زادی رہتی ہے، ایک سید زادی سمرقند میں رہتی ہے، اس کو بہت مصیبت تھی، تکلیف تھی۔ یہ بھی ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، بڑی معذرت کے ساتھ برا نہیں مانے، اگر سید مقرر ہے تو لوگ احترام کرتے ہیں، سید پیر ہے تو لوگ احترام کرتے ہیں، لیکن اگر سید ٹھیلا ڈھکیلتا ہے تو لوگ اس کے احترام میں شرماتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ تقریر کی وجہ سے تھوڑی آپ احترام کر رہے ہیں، پیر ہونے کی وجہ سے تھوڑی احترام کریں، خون رسول ہونے کی وجہ سے احترام کریں۔ مقرر سید اور ٹھیلا ڈھکیلنے والا دونوں خون میں برابر برابر، ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو ایک پر کوئی فضیلت نہیں، تو اس کا بھی احترام آپ کو کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کو نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خون رسول کی بات ہے۔ تو بڑی حضور کی آل کا بڑا امتحان ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آزمائش زندگی میں قدم قدم پر، کربلا دیکھ لیں آپ، بڑی تکلیف تھی، بیٹیاں تھی، بلکہ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان بیٹیوں کو دوپٹے نہیں تھے تو ببول اندر آئے، میں اب اس گھر کا مالک نہیں، آپ مالک ہے، میں غلام ہوں آپ کا، میری بیوی کنیز ہے آپ کی، اور بیوی کو بھیج کر کے بیٹیوں کو بلوایا اور اپنا بستر دیا، کپڑے دلوائے، سب کیا، لیکن سب کر کے جب سویا ہے، راکھ لگی ہے، تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی ہے۔ اور ادھر بھی کچھ ہوا، وہ سویا تو کیا دیکھا کہ میدان محشر ہے، اور حضور علیہ السلام شفاعت کر کر کے جنت میں پہنچا رہے، جنتی جنت میں جا رہے۔ یہ صاحب بھی گئے اور کہا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جنتی جنت میں جا رہے ہیں، یہ جنت میری امت کے لیے شفاعت ہو رہی۔ کہا حضور میں بھی تو آپ کا امتی ہوں نا، مجھے بھی شفاعت چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں
मेरा उम्मती है, इसका सबूत तेरे पास क्या है? तेरे पास सबूत क्या है इसका? सबूत ला। और झिड़क दिया। औलाद का मामला है ना, औलाद का मामला है। यहां मुझे एक बात, दो बातें अर्ज करनी है, गौर से सुने। जिन सैयदों के नसब में लोग तान करते हैं, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा कि उनके एहतराम में डबल सवाब है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने उनको मशकूक कर दिया है, तो लोगों के मशकूक करने पे आप उन सैयदों को न छोड़ा करें, एक बात। दूसरी बात, अगर वो बेअमल हो तो भी एहतराम करें। मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, बेअमल सैयद की मिसाल ऐसे है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। बेअमल सैयद मतलब कुरान की आयतें मनसूख। उलमा जानते, इल्म वाले जानते, आयतें मनसूख क्या? उस पर अमल नहीं होगा लेकिन उसको चूमा जरूर जाए, उसको सर पे रखा जरूर जाएगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत मनसूख हो गई। ला इकराह फिद्दीन, इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया ना मनसूख। लेकिन क्या कोई कह सकता है मैं इसको नहीं मानूंगा? अरे नहीं मानेगा तो काफिर हो जाएगा। मैं इसको नहीं चूमूंगा, पैरों में रखूंगा, काफिर हो जाएगा। मैं चला दूंगा, काफिर हो जाएगा। क्यों? हुक्म मनसूख हो गया। लेकिन कलाम इलाही वो है, उसका एहतराम किया जाएगा लेकिन उस पे अमल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही कोई सैयद बेअमल है तो खून रसूल है, इससे चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, ताजीम किया जाएगा। लेकिन ये नहीं किया जाएगा कि बापू अगर फिल्म देख रहे हैं तो अब हम भी देख लें, ये नहीं होगा। ये उनकी जिंदगी को आइडियल नहीं बनाएंगे आप कि अगर वो दाढ़ी मुंडाए तो हम भी मुंडाए, नहीं। जिस तरीके से आयतें मनसूख का एहतराम करना है उसी तरीके से बेअमल सैयद का एहतराम। बेशक ये मैंने मसला बयान, वरना ऐसा नहीं है। मेरा हुस्न ज़न है कि मेरे सादात भाई यकीनन ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने एक मसला बताने के लिए ऐसा किया कहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, उस खातून ने उसके घर डेरा तो डाल दिया, वहां तो पहुंच गई, उधर उसको झिड़की दे दी गई। उस नाम निहाद मुसलमान को कि तेरे पास उम्मती होने का सबूत क्या है, उठा पागलों जैसे चिल्लाने लगा। बीवी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि हुजूर ने मुझे झिड़क दिया। कहाँ है वो सैयदजादी? ढूंढने निकले सुबह को तो पता चला कि मजूसी क्या है। जा करके कहने लगे निकालो उस सैयदजादी को, हमारे नबी की बेटी है, तुम मजूसी और मुसलमान है। कहा अब रहने दो। तू कहता है तुम मजूसी और मुसलमान हो, मैं मजूसी था हूं नहीं। आज तू सब कुछ देख कर आ रहा है, तू सब कुछ देख कर आ रहा है। मुझे पता है रसूलुल्लाह ने तुझे जो ख्वाब में झिड़कियां दी है ना, उसी को देख कर तू आ रहा है। ओ मजूसी इतने मर्तबे वाला, ख्वाब उसका ये बयान कर रहा है। वो कहा वो कैसे? कहा जिस ख्वाब में तुझे झिड़कियां दी जा रही थी खिदमत की वजह से, आका फरमा रहे हैं कि तेरे घर मेरी बेटी जो आई तूने खिदमत की है, अब तू जहन्नम में जाए मुझे गवारा नहीं, कलमा पर मुसलमान हो और ये जन्नत की बशारत ले ले। एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, ख्वाब में जन्नत की बशारत भी मिल गई, ईमान की दौलत भी मिल गई। लेकिन इससे ये नहीं समझना कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और जन्नत लेंगे। उसको तो मौका नहीं मिला, उसको तो ईमान की दौलत ही उस वक्त मिली, बाद में उसकी जिंदगी बदली। तो इसलिए हुजूर की आल की ताजीम करो, एहतराम सादात ये अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। इमाम शाफई जैसा शख्स ये कहता है आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती। कहते आले मोहम्मद मेरा जरिया है अल्लाह की बारगाह में निजात का, और वही मेरा वसीला है। और कहते हैं कयामत के दिन मेरा नाम अमाल जो मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा वो भी सैयदों के सदके में दिया जाएगा, आले मोहम्मद के सदके में दिया जाएगा। अल्लाह ताला आले मोहम्मद की गुलामी में जिंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। कोई बहकाने आया करे तो बहका न करे, इसलिए कि हुजूर ने हमें कह दिया। देखो हम किसी के पाबंद नहीं है, हम किसके पाबंद है? किसके पाबंद है? हुजूर के पाबंद है। जवाब दे भाई, किसके पाबंद है? हुजूर ने कहा दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती आलु बैती, कि मैं दो भारी, कितनी हल्की नहीं भारी, जिसको नबी भारी कहे वो कितनी भारी हो।
جس کو رسول اللہ نے بھاری کہا ہے کتنی بھاری ہوگی؟ فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی. ایک تو اللہ کی کتاب، اللہ کا تحفہ، اور دوسرا میری اولاد، میری عطرت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. آج کل یہ بھی مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ آج کے سیدوں کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کہ اب یہ سبھی ہوتا رہے گا. تو ایک بات، اتنا اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولو. گھر والے. گھر والے. گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ اگر گھر میں پڑوسی کا بچہ یا کسی دور کے رشتہ دار کا بچہ ایس ایس سی کے ایگزام کے لیے آپ کے گھر میں 1 سال کے لیے آ گیا کہ ایس ایس سی پڑھے گا، آپ کا راجکوٹ شہر ہے، ہمارے یہاں اسکول نہیں ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھو، تو کیا وہ بچہ آپ کا گھر والا ہو گیا؟ تو پھر گھر والا کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں رہ کر اگر کوئی سالی کا بیٹا، ماموں کا بیٹا گھر میں رہے تو وہ گھر والا ہوتا ہے؟ گھر میں رہ کر بھی بولو گھر والا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے گھر والا؟ خود کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ گھر والی ہوتی ہے نا، اولاد گھر والی. تو اگر نبی کی اہل بیت کو اگر آج اہل بیت نہیں کہہ سکتے تو تم ان کو نبی کی اولاد مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر نبی کی اولاد مانتے ہو تو پھر وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اور معاذ اللہ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کا معاملہ آپ جانے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت تک حضور کی اولاد یہ اہل بیت ہے. البتہ محققین نے جو اس میں اقوال کیے ہیں وہ جدا جدا ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ حضور کے دور میں جو نبی کے گھر والے تھے وہ سب سے افضل ترین اہل بیت تھے. اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے مقام اور مرتبے تقسیم ہوتے گئے، لیکن اب بھی وہ حضور کی اہل بیت ہیں. کیوں 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 کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث کہہ رہی ہے کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون؟ اللہ کی کتاب اور اہل بیت. تو اگر اہل بیت کی پنجتن پاک کا نام تھا تو پھر حضور کس کو چھوڑ گئے؟ کس کو؟ آپ تو یہی کہتے ہو نا صحابہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ صحابہ ختم ہونے والے تھے، اور اہل بیت کو اس لیے چھوڑا کہ اہل بیت قیامت تک رہنے والے تھے. تو حضور کہے کہ وہ اہل بیت ہے اور آپ کو اہل بیت نہیں ہے، تو حضور کی مانے کہ آپ کی مانے؟ حدیث کہہ رہی نا اہل بیت کی، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو رہے کہیں بھی، اونا میں گھر بنے، ساور کلنا میں گھر بنے، کہ چوچا شریف میں گھر بنے، مہریرا میں گھر بنے، یا کہیں گھر بنے، بمبئی میں گھر بنے، گھر کہیں بھی بنے گا وہ نبی کی اہل بیت ہی ہوں گے، کیونکہ جو اولاد ہے. بلکہ اب سنو، سید کہیں گھر بنائے، کہیں پر بھی گھر بنائے، اب وہ گھر سید کا نہیں ہے بلکہ وہ گھر تو رسول اللہ کا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا. تو پوچھا گیا حضور تو مکے میں، یمن والوں کا کیا، مصر والوں کا کیا، اور لوگوں کا کیا؟ اچھا ایک مرتبہ ایسا بھی ہے حضور پردہ فرما جائیں گے تو کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں محبوب جب تک تم ان کے درمیان ان پہ عذاب نہ ہوگا، مطلب یہ ہے محبوب جب تک تیری اولاد ان کے درمیان رہے گی، نبی کی اولاد کا رہنا مطلب نبی کا رہنے کے برابر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. یہ تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے. میں نے یہی باتیں کہہ دی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اگر کوئی لغزش ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.